آج کی اس شب میں قرآن عظیم کے 12 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ عز و جل بقیہ قرآن عظیم کو صحیح تجوید سے پڑھنے اور آپ سب کو صحیح سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے سورہ ہود کی تلاوت کی ہے اور سورہ یوسف کی تلاوت کی ہے۔ سورہ یوسف مکمل نہیں، لیکن تھوڑا حصہ اس کا باقی رہ گیا ہے۔ سورہ ہود یہ ایسی سورہ ہے جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس کے مفاہیم، اس کے تمام تر معانی اس قدر ہیں کہ آدمی اس میں غور و خوض کرتا رہ جائے، عمر اس کی نکل جائے۔ بہت سارے اہم پیغامات پچھلے انبیاء اکرام علیہ السلام کے متعلق، ان کی امتوں کی نافرمانیاں اور ان پر آئے ہوئے عذابات کا ذکر ہے۔ ساتھ ہی کفار و مشرکین کے لیے وہ چیلنج بھی ہے کہ وہ قرآن کی 10 صورتیں بنا کر کے لا کر کے دکھا دیں۔ یہ تمام چیزیں سورہ ہود کا حصہ ہیں، اور اس میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا اس کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ۔ قوم لوط پر اللہ تعالیٰ نے جو عذاب نازل فرمایا، ارشاد فرماتا ہے ہم نے ان کی زمین کو اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا، یعنی اٹھا کر کے پوری بستی کو پٹک دیا گیا تھا۔ اور اتنے ہی پر نہیں، بلکہ اس میں یہ بھی اللہ فرماتا ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، نوکیلے پتھروں سے ان پر بارش کی گئی تھی، وہ پتھر ان کے اوپر برسائے گئے تھے۔ یہ جارڈن کے علاقے میں آج بھی وہ علاقہ موجود ہے، ڈیڈ سی جس کو کہا جاتا ہے، بحر مردار، اس کے قریب قوم لوط آباد تھی، اور ان پر وہاں پر عذاب نازل ہوا تھا نوکیلے پتھروں کا۔ بتایا جاتا ہے جب اس بستی سے ہم آگے کو گزرتے ہیں، ایک علاقہ آج بھی جارڈن میں ایسا آتا ہے، اردن اس کو عربی میں کہتے ہیں، جارڈن انگلش میں کہتے ہیں۔ کالے کالے پتھروں کے دور دور تک صحرا نظر آتے ہیں، پتھروں کے میدان، اس میں نہ کوئی درخت ہے نہ کوئی پہاڑ ہے، صرف پتھر گرے ہوئے ہیں، اور بہت عجیب و غریب قسم کے پتھر ہیں۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ وہی پتھر ہیں جو آسمانوں سے اتارے گئے تھے یا مارے گئے تھے، لیکن آج بھی وہ علاقہ کالے پتھروں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی پکڑ اور اپنی گرفت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سورہ ہود میں انبیاء اکرام علیہ السلام کے احوال آئے ہیں۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا، یہ سب کے ذکر آئے ہوئے ہیں۔ ایک بات یہاں پر ملتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آ رہا تھا، 950 سال تبلیغ فرمائی حضرت نوح علیہ السلام نے، اور ان کی قوم سرکش رہی، اور آپ جب ان کو ڈراتے عذاب الہی سے تو وہ مذاق اڑاتے ہیں، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، جس چیز کا تم وعدہ کرتے ہو لا کر کے دکھاؤ عذاب کیسا ہوتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا یہ میری ہر گھڑی ہجو کرتے ہیں اور چیلنج کرتے ہیں عذاب کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح تم اپنی کشتی بناؤ سوکھے میں، جبکہ کوئی آس پاس میں کوئی ندی دریا نہیں ہے، لیکن کشتی بنانے کا حکم ہوا۔ آپ نے ایک بہت بڑے سائز کی کشتی بنائی جس میں صرف ایمان والے سوار تھے، اور ہر جانور جتنے بھی اس وقت موجود تھے ان جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس میں لے لیا گیا تھا۔ 3 منزلیں کی وہ کشتی تھی، لکڑی کی بنائی ہوئی۔ اس وقت بھی ان کی قوم مذاق اڑا رہی تھی نوح علیہ السلام کے متعلق کہ ان کا دماغ نکل گیا ہے، ذہن توازن کھو گیا ہے،
یہ سوکھے میدان میں اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہیں، آخر اس کو اٹھا کر لے جائے گا کون سمندر تک، اگر ان کو جانا بھی ہے سفر پہ تو۔ لیکن اس کے بعد وہ دن آیا جو عذاب الہی کا تھا، بارش شروع ہوئی، اور بارش کے متعلق قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہم نے آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیے اور زمین کے سارے سوتے پھاڑ دیے۔ زمین بھی پانی اگل رہی تھی، آسمان بھی پانی برسا رہا تھا، یہاں تک کہ پانی بھرتا گیا، روئے زمین پر کوئی پہاڑ بھی باقی نہیں رہا جو ڈوبنے سے باقی رہا ہو، سب ڈوب چکے تھے۔ اب اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی نافرمان تھی، کافرہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن بیوی ان کی سرکش تھی، نافرمان تھی، کافروں کی مدد بھی کرتی تھی۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کی بیوی بھی سخت بدکار تھی، گنہگار تھی اور کافرہ تھی۔ دو نبیوں کا ذکر اس سے قبل بھی آیا، اور آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں عورتوں کی مثال بھی بیان فرمائی ہے 29ویں پارے میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ان پر کبھی ایمان نہ لائی، اور ان کا ایک بیٹا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا، وہ بھی آپ پر ایمان نہیں لایا۔ اب جب بارش آنے لگی بہت تیز اور پانی بھرنے لگا، کشتی تیرنے لگ گئی، تو ایک پدری محبت ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں شفقت پدری، یعنی باپ کی محبت اپنے بیٹے کے لیے ہر ایک کے دل میں کچھ نہ کچھ ہوتی ہے، چاہے کیسا بھی بیٹا ہو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام پکارنے لگے اس کو کہ بیٹا آجا میری کشتی میں، تو بچ جائے گا۔ تو وہ ڈھیٹ بن کر کے اکڑتا رہا اور کہا میں اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، مجھے تمہاری کشتی کی ضرورت نہیں، اپنے باپ کے خلاف گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو غم ہوا کہ میرا بیٹا میری مانتا نہیں ہے، میرے خلاف ہے۔ توجہ، اللہ کے نبی کو حکم کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ آپ کی اولاد میں سے ہے ہی نہیں۔ آپ کیوں غم کرتے ہیں اس بات کا؟ انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین۔ حضرت نوح علیہ السلام کو تنبیہ کی گئی، اللہ کی طرف سے تنبیہ آئی، آپ اس چیز کا سوال نہ کریں۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں مانگ رہے تھے کہ مولا میرے اہل کو بچا لے، میرے اولاد کو بچا لے۔ پورا واقعہ اس میں موجود ہے کہ جب اللہ کے نبی کشتی پر سوار ہوئے تو کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا آ جا، کافروں کے ساتھ مت جا۔ قال سآوی الی الجبل یعصمنی من الماء، میں اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، مجھے پانی سے کوئی چیز نہیں چھو بھی نہیں پائے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے پکار کر کہا لا عاصم اليوم، تجھے پتہ نہیں آج کوئی بچانے والا نہیں ہے، یہ عذاب کا دن ہے۔ انہ من امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن پھر بھی وہ نہ مانا، ہلاک ہو گیا، پانی میں ڈوب گیا، ختم ہو گیا۔ تو پھر نوح علیہ السلام کو جو بیٹے کی محبت تھی اس پر اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ وہ آپ کی اولاد میں سے ہے ہی نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کا نافرمان ہو تو اولاد میں سے ہو کر بھی وہ نہ کے برابر ہوتا ہے، نہ کے برابر ہے۔ اگر کافر ہے تو اس کا نسب ختم ہو گیا، اس کا نسب ختم ہو گیا۔ ہاں، نبی کے اولاد میں سے وہی ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے۔ ایمان والوں کو ہی آل بھی کہا جائے گا، اہل بھی کہا جائے گا، ایمان والے ہوں، ورنہ نسب ختم ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس میں مثال ایک یہ بھی ہے، اس میں جو ہے بیٹا اگر بدکار اور کافر نکلا تو اس میں باپ کا قصور نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اس میں خطا نہیں، وہ نبی ہیں، وہ اللہ کی مصلحت تھی۔ لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے ہیں آپ، صحابی رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت اکرمہ، عاشق بھی، اور کئی جنگوں میں شرکت بھی فرمائی ہے۔ لیکن یہ بیٹے کس کے ہیں؟ ابو جہل کے۔ باپ ابو جہل ہے، دشمنی میں مر گیا حضور کے، لیکن بیٹا صحابی رسول ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے صحابہ میں سے۔ تو یہ جو معاملات ہیں دنیا میں چلتے رہیں گے۔ کبھی ولی کے پیٹ سے بدکار پیدا ہوا
اور کبھی گنہگار کے اولاد میں اللہ صالحین پیدا کرے، یہ اس کی قدرت کاملہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ اور سورہ یوسف کے متعلق قرآن کہتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، قرآن میں جو ہے 1/3 حصہ قرآن کا واقعات ہیں پچھلے امتوں کے، 1/3 اس میں پچھلی امتوں کے واقعات، پچھلے نبیوں کے واقعات عبرت کے لیے بتائی جاتی ہیں۔ لیکن ان تمام واقعات میں جتنے بھی قرآن نے بیان کیے، قرآن کہتا ہے سورہ یوسف کے شروع میں اے محبوب ہم آپ کو سب سے بہترین قصہ سناتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے سب سے بہترین قصہ کس کا؟ یوسف علیہ السلام کا۔ پوری زندگی ہے ان کی اس میں، سورہ یوسف میں، ان کی پیدائش کے وقت سے لے کر، یعنی شروع سے ان کے احوال سے لے کر ان کے اخیر عمر تک کے احوال اس سورے میں آ گئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں جن کو اسرائیل کہا گیا ہے، جن کے نام سے آج اسرائیل ملک بھی بنا ہوا ہے۔ اسرائیل ان کا نام ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور انہی کے بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے ٹوٹل 12 بیٹے ہیں، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام 11ویں نمبر پر تھے۔ 10 بیٹے اور تھے، 11ویں نمبر پر حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ جب یعقوب علیہ السلام کے 11ویں نمبر پر پیدا ہوئے، ان کا جمال ایسا تھا کہ جو دیکھتا پلکیں جھپکانا بھول جائے۔ خوبصورتی اللہ نے کمال کی دی تھی یوسف علیہ السلام کو بچپن سے۔ اور جب باپ کا چھوٹا بیٹا وہ عزیز بھی ہوتا ہے، عام طور پر فطرت بھی ہے، اور یوسف علیہ السلام اخلاق میں بھی اور صورت میں سیرت میں بہت اعلیٰ تھے، باپ کے بہت قریب رہنے لگے۔ یعقوب علیہ السلام ہمیشہ یوسف علیہ السلام کو لے کر چلتے تھے۔ تو ایک دن یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور وہ خواب سے ہی یہ سورہ شروع ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے عزیزو، اللہ جس کو سب سے بہترین قصہ کہہ رہا ہے، یہ قصہ اپنے بچوں کو سنانا سب سے بہتر ہے۔ قرآن کا قصہ، قرآن کا واقعہ۔ اور کہاں لوگ آج چور پولیس کی کہانیاں، گڈے گڑیا کی کہانیاں، اور پتہ نہیں جل پری ہور پری کی کہانیاں، جھوٹ پر مبنی کہانیوں سے بچوں کی پرورش میں کچھ فرق نہیں ہے۔ ہاں ان کو سچے واقعات جو انبیاء کرام کے ہیں یہ سنائیں۔ اسلامی تاریخ یہی رہی ہے، سیرت بھی یاد ہو جائے گی، تاریخ بھی یاد ہو جائے گی، اور ایمان بھی پختہ ہو جائے گا۔ ہر باپ اپنے بچوں کو، یا بڑی عمر کے لوگ جو گھروں میں ہیں، وہ جو کہانیاں سنائے کرتے تھے بچوں کو، سب سے بہتر ہے کہ وہ قرآن کے ان واقعات کو سنائیں۔ اللہ جس کو فرما رہا ہے سب سے بہترین قصہ۔ یوسف علیہ السلام بچپن میں خواب دیکھتے ہیں، اور اس خواب کا ذکر اپنے باپ سے کرتے ہیں۔ انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ کہتے ہیں اے ابا جان، میں نے رات میں خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، 11 تارے اور ایک چاند اور ایک سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ کون کہا؟ یوسف علیہ السلام۔ باپ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، جب انہوں نے حضرت یوسف سے بچپن میں ہی یہ خواب سنا تو کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، بیٹا یہ اپنے بھائیوں کے سامنے مت بولنا اس خواب کو، جو 10 بھائی ہیں تمہارے ان کے سامنے اس خواب کا ذکر مت کرنا، ورنہ وہ کچھ نہ کچھ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بھائیوں میں بھی حسد آتا ہے، ہر زمانے میں رہا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے بتایا تو نہیں، لیکن حسد آلریڈی ان بھائیوں کے دلوں میں آئے گیا تھا کہ ہمارے باپ سب سے زیادہ اسی کو چاہتے ہیں، یوسف کو چاہتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی صرف ایک چھوٹے سے علاقے میں نہیں، ان کا بڑا مقام تھا، ایک بڑی امت ہے ان کی پیروی کرتی۔ بیت المقدس یعقوب علیہ السلام جہاں آباد رہے، فلسطین جہاں ہے، تو بھائیوں میں یہ حسد رہا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے یہی عزیز ہیں، جو کہتے ہیں نا سجادہ نشینی کی جنگ، دوڑ کہ باپ کے بعد میں بیٹھوں گا گدی پہ، باپ کے بعد میں رہوں گا۔ 10 لوگ
ایک طرف ہو گئے یوسف علیہ السلام ایک طرف. اب شیطان آیا ان 10 کو وسوسے ڈالا کہ تم یوسف کا کام تمام کرو ورنہ تمہیں باپ کبھی چاہیں گے بھی نہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ کیا کریں, آپس میں بیٹھ کر کے میٹنگ کیا, کہا کہ یوسف کو جو ہے مار ڈالتے ہیں. پھر ایک بھائی نے کہا مارو مت, جنگل میں لے جاتے ہیں, کہیں جا کر کسی کنویں میں ڈال کے آ جائیں گے. تو بھائیوں نے یہ مشورہ کیا اور اس کے بعد کہا کہ پھر ان کو لے کر کیسے جائیں, ابا تو چھوڑیں گے نہیں ان کو ہمارے ساتھ. کہا ہم منا لیں گے. آئے یوسف علیہ السلام کے مانگ کے لیے, مطالبے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس. سارے 10 آ کر کہتے ہیں ابا جان ہم جانا چاہتے ہیں سیر و تفریح کے لیے, ہم تو جا رہے ہیں, ہمارا چھوٹا بھائی اگر سفر میں نہیں رہے گا تو مزہ نہیں آئے گا, آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں. ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب, وہ بھی ہمارے ساتھ کھیلے گا, تفریح کرے گا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور ہم اس کی بہت حفاظت کریں گے. یعقوب علیہ السلام نے کہا انی لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ, مجھے ڈر ہے کہ تم کہیں اس کو اکیلا چھوڑ دو گے جنگل میں اور کوئی درندہ آ کر اسے کچھ نقصان پہنچا دیا. تو بھائیوں نے کہا اگر ایسا ہوا کہ ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو پھر ہم پر لعنت ہے, ہم کیسے بھائی ہوں گے, ہم یوسف کی پوری حفاظت کریں گے. جب یقین دلایا تو یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا والد گرامی نے, لے کر کے پلان کے مطابق آئے جنگل میں. اور آنے کے بعد تھوڑی دیر کھیلنے کے بعد 10 نے مل کر کے یوسف علیہ السلام کو جنگل میں موجود ایک کنویں میں ڈھکیل دیا. بہت پرانا کنواں تھا, زہریلے سانپ اس کنویں کے اندر موجود تھے. انہوں نے ڈھکیل تو دیا لیکن اللہ کا حکم ہوا کہ فوراً جبرائیل امین آئے, یوسف علیہ السلام کو پکڑ کر کنویں میں ایک جگہ بٹھا دیا. اور جتنے موذی جانور تھے سب کو حکم ہو گیا کہ تمہیں یہ ایذا دینے کے لیے نہیں, یہ اللہ کے نبی ہیں, ان کی حفاظت کرو. کوئی ایک سانپ نے بھی ٹچ نہیں کیا. ہاں, موذی جانور اللہ کے نبیوں کو ایذا نہیں دیتے. یوسف علیہ السلام کو جو نبوت ملی وہ اسی کنویں میں ملی. چھوٹی عمر میں جن لوگوں کو نبوت دی گئی ہے وہ 3 نبیوں کا ذکر آتا ہے. ایک حضرت یوسف علیہ السلام جو کنویں میں ان کو نبوت ملی, دوسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن میں ہی, اور تیسرے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی نبی بن کر کے آئے. یعنی یہ ظاہری دنیا میں جو کم عمر میں جن کی نبوت ہوئی, ورنہ نبوت کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کی نبوت نہیں. ہاں, وہ اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اب کنویں میں ڈھکیل دیا, واپس آ کر کے جنگل میں پلان کرنے لگ گئے کہ اب کیا کریں گے. تو انہوں نے ایک بھیڑیے کو پکڑ کر کے اس کو کاٹ دیا. کاٹ کر اس کا خون, یوسف علیہ السلام کا جبہ نکال کر اس کو خون لگا دیا جگہ جگہ. یوسف علیہ السلام کو دھکیلنے سے پہلے ان کا جبہ اتار لیا ہوگا, اس کو خون لگا دیا. اور اس کے بعد رات کو روتے دھوتے اپنے گھر آئے اپنے باپ کے پاس. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ, جھوٹے خون کے ساتھ آئے باپ کے پاس اور پھر رونے لگے. قالوا یا ابانا انا ذهبنا ونستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب. ابا جان ہم کھیل رہے تھے, ہمارے سامان کے پاس یوسف کو بٹھائے تھے ہم, اور ہم کھیل میں مصروف تھے. اچانک ایک بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا, لے چلا گیا. آپ کو یقین نہیں آئے گا, وما انت بمؤمن لنا, آپ ہم پر یقین نہیں کریں گے, ہمیں پتہ ہے, لیکن دیکھیے یہ ہم جبہ لے آئے ہیں. وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب, یہ خون لگا ہوا ان کا قمیص ہے یوسف علیہ السلام. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ اس طرح کا حادثہ ہو جائے گا. واللہ المستعان, اب اللہ ہی مددگار ہے. فصبر جمیل, صبر سب سے بہتر ہے. یوسف علیہ السلام کے جانے کے بعد یعقوب علیہ السلام ان کے غم میں بہت روئے. اپنے بیٹے کی یاد میں روتے روتے ان کی آنکھیں چلی گئی, بینائی ختم ہوئی یعقوب علیہ السلام کی. اب انہوں نے جو کام کیا صرف حسد کے مارے کیا, اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا. یاد رکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من حفر لأخیہ حفر اللہ لہ, جو اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودتا ہے اللہ اس کے لیے کنواں کھودتا ہے.
ہاں یہ صرف یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ ہی نہیں ہوا، آج بھی یہ فارمولہ ہے، اگر آپ کسی کے لیے گڑھا کھود رہے ہیں اللہ آپ کے لیے کوئی گڑھا تیار فرمائے گا جس میں تم بھی جا کے گرو گے۔ کسی مسلمان کو پھنسانے کی کوشش کرنا یہ گڑھا کھودنا ہے، کسی مسلمان کو کہیں گرانے کی کوشش کرنا یہ اس کے لیے گڑھا کھودنے کی طرح ہے۔ یہ فارمولہ آج بھی چلے گا اور قیامت تک چلے گا کہ جو اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودتا ہے اللہ اس کے لیے گڑھا تیار فرماتا ہے۔ اب یہ آئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کام کس کے لیے کیے تھے؟ کس لیے کیے تھے کہ یوسف ہٹ جائے گا تو ہم باپ کے قریب ہو جائیں گے۔ الٹا ہو گیا، یعقوب علیہ السلام نے ان 10 کو دور کر دیا، کہا کہ تم میرے قریب بھی مت آنا آج کے بعد۔ کام کس کے لیے کیے تھے؟ قریب ہونے کے لیے، لیکن یہ چال الٹی پڑ گئی، یعقوب علیہ السلام ہمیشہ کے لیے ان کو دور کر دیے، تم دور ہو جاؤ سب کے سب۔ اب یہ معاملہ چلتا رہا۔ اب قرآن میں اللہ فرماتا ہے ایک قافلہ گزر رہا تھا اس جنگل سے، اس قافلے نے وہاں پڑاؤ کیا تھا، تو قافلہ یہ مصر جا رہا تھا۔ قافلے میں سے کسی نے پانی لانے کے لیے کنواں تلاشا اور کنواں قریب میں تھا، ڈول ڈالا، تو ڈول ڈالتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کو پکڑ کر کے اوپر آ گئے، کنویں کے اوپر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جہاں چاہے محفوظ رکھے، جہاں چاہے لے جائے۔ میں آپ کو یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ بتاتا ہوں، ان کا سفر دیکھیں کہاں سے شروع ہوا، کہاں سے شروع ہوا۔ حاسدین کے شکار ہوتے رہے لیکن سفر بڑا لمبا ہے یوسف علیہ السلام کا۔ اس کے بعد اس قافلے والوں نے جب دیکھا حسین و جمیل خوبصورت بچہ ہمارے پاس آیا ہے تو لے کر کے قافلے کے امیر کے پاس لائے، کہا کہ یہ تو فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ حسن و جمال ان کا ایسا تھا کہ کوئی انسان ان کی طرح دکھتا نہیں تھا، بہت حسین و جمیل۔ کہا یہ فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ قافلے والوں نے ساتھ لے لیا، اور جب وہ راستے سے چلتے تو جہاں سے چلتے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگاتے۔ جب مصر پہنچے تو قافلے کے امیر نے سوچا کہ مفت میں کیوں دکھاؤں، پیسے لے کر کے دکھاؤں گا۔ اس نے ریٹ لگایا، روزانہ جس کو بھی دیکھنا ہے یوسف کو 1 درہم دے گا اور دیکھ کر کے جائے۔ دوپہر کے بعد 10 درہم لینے لگا، شام کے بعد 100 درہم لینے لگا۔ کمایا، خوب کمایا، کس کو؟ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو دکھا دکھا کر۔ مصر کے بازار میں یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ تھی۔ جب خبر پھیل گئی بڑے بڑے امیر بھی وہاں آئے۔ اب لوگوں میں دوسرے دن ان کے بیچنے کی بات شروع ہو گئی، بولی لگا دیا اس نے، قافلے کے امیر نے، کہ جس کو خریدنا ہے میرے پاس سے اس کو خریدے۔ بڑے بڑے پیسے والے یہ چاہتے تھے کہ یہ خرید کر کے اس نوجوان کو ہم اپنے پاس رکھ لیں۔ اور عزیز مصر، اس وقت جو مصر کا حاکم تھا اس کو عزیز مصر کہا جاتا ہے، اس کی بیوی زلیخا، تاریخ میں ان کا نام موجود ہے، عزیز مصر کی بیوی زلیخا، یہ دیکھتے ہی اس قدر فدا ہو گئی کہ یہ نوجوان کو لے کر کے چلیں۔ عزیز مصر نے بہت بڑی قیمت دے کر کے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اپنی بیوی کی وجہ سے، لے کر کے آیا اپنے گھر پر رکھا۔ یوسف علیہ السلام کا سفر دیکھیں کہاں سے شروع ہوا ہے، ان کے گھر سے، ان کے باپ کے گھر سے، ان کے بھائیوں کے حسد کے شکار ہوئے ہیں، اور قافلے وہاں جا کر کے کنویں میں گرا دیے گئے، کنویں سے نکالے گئے، قافلے کے ہاں چڑھ گئے، قافلے میں آئے بازار میں بک گئے، بازار سے آئے عزیز مصر کے گھر میں پہنچ گئے۔ عزیز مصر کے گھر میں آئے تو ایک بات پھیل گئی شہر میں کہ زلیخا جو ہے ایک نوجوان کی عاشق ہو گئی ہے، فدا ہو گئی۔ یہ باتیں عورتوں میں بہت پھیلنے لگیں، تو زلیخا نے کیا کیا کہ ان عورتوں نے دیکھا نہیں یوسف کو، اس لیے اس طرح کی باتیں بنا رہی ہیں۔ سب عورتوں کو ایک دن دعوت میں بلایا اور کہا آ جاؤ میں تمہیں یوسف دکھاتی ہوں، لیکن سب کو جمع کر کے سب کے ہاتھوں میں ایک لیمو اور ایک چاقو دی تیز، کہ جب میں کہوں تو کاٹ دینا۔ تو پھر سب عورتوں کے ہاتھ میں، جب اس شہر کی سب رئیس عورتیں بیٹھی تھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو اچھے لباس کے ساتھ سجا کر کے زلیخا لے آتی ہے، عورتیں انہیں دیکھنے میں مصروف ہیں۔ حکم ہوا زلیخا کا کہ لیمو کاٹ دیں، عورتیں دیکھتے دیکھتے ایسی ماہ ہو گئی کہ ان کے ہاتھوں سے لیمو گر گیا اور چاروں انگلیاں کٹ گئی، تیز چاقو تھی، سب کی انگلیاں کٹ گئی۔ پتہ یہ چلا کہ انسان کبھی اتنا مدہوش ہوتا ہے کہ اس کو کٹنے کا احساس نہیں ہوتا۔ اسی لیے امام اعظم نے فرمایا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھتے ہوئے عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی، انہیں پتہ نہیں چلا
انشاءاللہ موت کے وقت ہم جمال مصطفیٰ دیکھ رہے ہوں گے اور ہمیں روح نکالنے کا درد نہیں ہوگا. اسرائیل روح نکال رہے ہوں گے اور سامنے چہرہ مصطفیٰ ہوگا. یوسف کا حسن دیکھ کر کٹی ہوئی انگلیوں کا درد نہیں ہوتا تو جمال محمد دیکھ کر روح نکلنے کا بھی درد نہیں ہوگا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اعلیٰ حضرت نے فرمایا انگلیاں کٹ گئیں. پھر یوسف علیہ السلام گئے تو دیکھتی ہیں فلما سمعت بمکرہن، یہاں سے آیت ہیں قطعن ایدیہن، اللہ فرماتا ہے وہ سب تو اپنے ہاتھ کاٹ لیں. بعد میں انہیں احساس ہوا کہ لیمو تو نہیں کٹا، انگلیاں کٹ گئی ہیں. اب یہ کاٹی نہیں ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ کٹی ہیں. کاٹنا اور ہوتا ہے، کٹ جانا اور ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشق حضور کو دیکھ کر کے نہیں بلکہ صرف حضور کے نام پر اپنی انگلیاں نہیں بلکہ گردن بھی کٹا دیتے ہیں. ہاں، ادیب لائل پوری نے بہت اچھے انداز میں فرمایا، جو ان کی ایک طویل بحر والی نعت ہے عشق کے رنگ میں جب رنگ جائیں افکار، اس میں انہوں نے کہا ایک شہنشاہ نے بخشے ہیں سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے تل پر، مگر اے سید عالی تیری ناموس تیری عظمت پر. یعنی بادشاہ تھا. سمرقند اور بخارا جو ہے دو شہر ہیں، یہ آج ازبکستان میں ہیں. سمرقند اور بخارا یہ شہر جو ہے بادشاہ نے اپنی محبوبہ کو گفٹ میں دیے تھے. دو شہر دے دیے تھے گفٹ میں. کیوں؟ اس کی محبوبہ کے رخسار پر گال پر ایک تل، ایک نشان تھا اور وہ بادشاہ کو بڑا پسند تھا. وہ تل کے نشان پر اس نے دو شہر قربان کیے، گفٹ میں دے دیے. تو شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا ہے ایک شہنشاہ نے بخشے ہیں سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے تل پر، مگر اے سید عالی تیری ناموس تیری عظمت پر ایک نہیں لاکھوں ہیں قربان گئے عشق کے ہر کوچے و بازار میں سر اپنا لیے کرنے کو نثار. ایک نہیں لاکھوں ہیں ہر کوچے ہر بازار میں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی جان فدا کرنے کو تیار ہیں. بہرحال سورہ یوسف میں ہم الگ نہ جائیں، لیکن مزہ ہمارا اس وقت تک کمپلیٹ نہ ہو جب نام مصطفیٰ نہ آئے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر تو ہوگا ہی. اسی لیے علامہ نظمی نے فرمایا آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. بہرحال یوسف علیہ السلام وہاں رہتے رہے عزیز مصر کے گھر، لیکن ہوا یہ کہ ایک دن زلیخا نے یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ میرے ساتھ یہ غلط کرنا چاہ رہے تھے. یوسف علیہ السلام پاک دامن اللہ کے نبی ہیں. اللہ کے نبی کبھی کسی بھی گناہ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. مشہور قول ہے، کہا گیا ہے نبی کے دامن میں پیوند تو ہو سکتا ہے دھبا نہیں ہوتا. پیوند تو ہو سکتا ہے لیکن دھبا نہیں ہو سکتا، گناہوں کا دھبا نہیں. یوسف علیہ السلام پر جب یہ الزام لگایا زلیخا نے تو عزیز مصر نے جیل میں ڈال دیا یوسف علیہ السلام کو بغیر کسی تحقیق کے. وہاں پر ان لوگوں کو نہ جانے کون سی بات تھی، بے گناہ یوسف علیہ السلام قید میں چلے گئے. یوسف علیہ السلام جیل میں کتنے دن رہے پتہ ہے؟ یہاں تو بڑے سے بڑا قلم جب لگ جاتا ہے تب بھی جو ہے بیل ہو جاتی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام 7 سال پہلے رہے. یہ تو یہاں پر عمر قید کی سزا ہے. اس کے بعد پھر 7 سال بڑھا دیے گئے، 14 سال یوسف علیہ السلام جیل میں رہے. 14 سال کسی کی لائف کا ایک بڑا حصہ جیل میں گزر جائے، وہ بھی بغیر کسی جرم کے. میرے عزیزو، آج بہت سارے ہمارے نوجوان جیلوں میں قید ہیں. میں ان سے کہتا ہوں ہمارے تو گناہ ہیں، ہماری تو خطائیں ہیں. اگر ہم جیلوں میں بند ہو جائیں، بیٹھ جائیں تو صبر کر لینا چاہیے. اس نبی کو دیکھ کر کے جس کا دامن پورا پاک تھا پھر بھی 14 سال جیل کے اندر بیٹھے رہے. اور اللہ کریم کہاں سے کہاں تک لے جاتا ہے تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں. جیل تک پہنچ گئے یوسف علیہ السلام. باپ کی نگرانی سے نکل کر کے بھائیوں کے ہاتھوں سے کنویں میں، کنویں سے نکل کر کے قافلے کے ہاتھ،
قافلے سے آ کر بازار میں، بازار سے آ کر عزیز مصر کے گھر میں، عزیز مصر کے گھر سے نکل کر پھر جیل میں 14 سال گزرے. وہاں 2 قیدی اور بھی تھے، انہوں نے خواب دیکھے. یوسف علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے، خوابوں کی تعبیر بیان کرتے تھے، سچی تعبیر. تو وہ دونوں قیدی جو ہے انہوں نے ایک بار خواب دیکھا، اس خواب کا بھی ذکر قرآن میں آیا ہے. وقال الآخر انی ارانی اعصر خمرا ودخل معه السجن فتيان قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه. دونوں نے خواب دیکھا تھا. ایک نے دیکھا میں انگور کا رس نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے دیکھا میں ایک تھال میں کوئی چیز لے کر جا رہا ہوں، پرندے روٹی جو ہے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں. ان کی کیا تعبیر ہے؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں تعبیر بتاؤں گا، میرا ایک کام کرنا ہے. اب 14 سال کے بعد عزیز مصر بدل گیا تھا، بادشاہ مصر ختم ہو گیا. وہ پہلے والا جو زلیخا کا شوہر تھا ختم ہو گیا، دوسرا عزیز مصر تھا اس وقت جو تھا مصر کا بادشاہ. یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے کہا میں تعبیر بتاؤں گا، ان میں سے ایک آدمی رہا ہونے والا ہے، آزاد ہونے والا ہے، لیکن وہ جا کر کے بادشاہ کے پاس میرا پیغام پہنچا دے. نہیں، یہ واقعہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل میں جب 7 سال گزرے تب کا. آپ نے تعبیر میں بتایا جس کے سر کے اوپر سے روٹیاں کھا رہے تھے پرندے، اس کو موت کی سزا ہونے والی ہے، اور جس کے خواب میں تو نے دیکھا کہ انگور کا رس نچوڑ رہا ہے، عنقریب تجھے آزادی کا پروانہ ملنے والا ہے. تھوڑے ہی دن کے بعد حکم آیا جیل کا یہی کہ ان میں سے ایک آدمی کو پھانسی کی سزا ہے اور دوسرے کو جو ہے رہائی مل گئی. جو آزاد ہوا وہ چلا گیا، لیکن جانے کے بعد بھول گیا یوسف علیہ السلام کا پیغام وہاں بادشاہ مصر تک پہنچایا بھی نہیں کہ ایک قیدی اندر بغیر کسی جرم کے قید ہے، نہیں بتایا. 7 سال پھر گزر گئے. اب جو بادشاہ مصر تھا اس نے خود خواب دیکھا، وہ بھی خواب کا ذکر اس سورہ میں موجود ہے. وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یأکلهن 7 عجاف. بادشاہ نے خواب میں یہ دیکھا کہ 7 موٹی تازی بھینسیں ہیں خواب میں، اور 7 سوکھی بھینسیں ہیں، اور 7 ہری گھاس کے اوٹ اور 7 سوکھی ہوئی گھاس کے اوٹ. اور اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے کیا چیزیں ہیں. صبح اٹھ کر کے نجومیوں سے پوچھنے لگا اس خواب کی تعبیر کیا ہے. نجومی جو جوتش ہوتے ہیں وہ اٹکل پچھو مارتے رہتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، ایگزیکٹ کوئی نہیں بولتا. ہاں، آج ہمارے بھی لوگ صبح اٹھ کر کے راشی دیکھنے پہ بیٹھے رہتے ہیں، اور بہت سارے چینل تو یہی چلا بھی رہے ہیں کہ ان کو روزانہ وہ بتانا رہتا ہے آج شنی یہاں دیکھ رہا ہے، آج شنی وہاں دیکھ رہا ہے، اور ان کو خود پتہ نہیں ان کا شنی کہاں دیکھ رہا ہے. اور بہت سارے لوگ اس پر ایسا بلیو کر کے چلتے ہیں. ہاں، میں نے دیکھا ایک صاحب راستے میں آدھا سفر کر کے واپس بھاگ رہے تھے کار چلاتے ہوئے. ہماری ملاقات ہوئی، کیوں باہر پھر واپس کیوں جا رہے ہیں؟ کہا یہ جو شرٹ ہے نا لال شرٹ، منع کیا گیا آج لال شرٹ مجھے نہیں پہننا ہے، ہمارے گرو نے آج منع کیا اس لیے کھولنے جا رہا ہوں. کہا ہوگا کیا؟ کہا نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آج تمہیں یہ کپڑا نہیں پہننا ہے. یہ تمام چیزوں پر چلتے رہتے ہیں. خوابوں کی تعبیر کا علم یہ اہل حق کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور نبوت کا حصہ ہے یہ خوابوں کو، مومن کے سچے خواب. یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، بادشاہ نے جب یہ خواب بتایا تو کوئی نجومی بتا نہیں سکا. اس کے دربار میں وہ جیل سے چھوٹا ہوا قیدی موجود تھا جس کی خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی 7 سال پہلے. اس نے کہا کہ میں قیدی ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جیل میں جو ناحق قید میں ہے اور وہ خوابوں کی سچی تعبیر بتاتا ہے. یوسف علیہ السلام کے پاس بادشاہ نے بھیجا، جاؤ اس سے خوابوں کی تعبیر پوچھ کے آؤ. افتنا فی 7 بقرات. یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر کے لوگوں نے پوچھا ہمارے بادشاہ نے ایسا خواب دیکھا. یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہاں سے آزاد کرو، میں خواب کی تعبیر بتاتا ہوں. بادشاہ نے بڑے اعزاز کے ساتھ طلب کیا. آپ نے بتایا تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اب تیرے ملک میں 7 سال خوشحالی کے آئیں گے، بہت غلہ اناج سب ہوگا. اس کے اچانک 7 سال کے بعد والے جو 7 سال ہوں گے بہت سوکھا پڑ جائے گا، لوگ کنگال ہوں گے، مفلس ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ان کا سارا سامان بک جائے گا، لوگ بھی اپنے آپ کو بیچ دیں گے. تو کروں کیا؟
بادشاہ نے پوچھا، کہا کہ 7 سال جو ہوں گے انہی میں ذخیرہ جمع کر لو کہ اگلے 7 سال جب سوکھا پڑے گا تو یہ جمع شدہ مال تم اپنے رعایا پر خرچہ کرو گے۔ بادشاہ کو یہ تعبیر پسند آئی اور اس نے دیکھا بھی کہ 7 سال اتنی خوشحالیاں آئیں تو اس نے سب جمع کرنا شروع کیا۔ پھر یوسف علیہ السلام کو اس نے آزاد کر کے اپنے وزیروں میں شامل کر لیا، وزیروں میں شامل کر لیا۔ اب کہاں سے سفر کہاں پہنچا، اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے یوسف کو اسی طرح زمین کا قرار عطا کیا، جیل سے نکال کر سیدھا وزیر اعظم۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پہنچے، 7 سال کے بعد جب سوکھا پڑ گیا ہر جگہ، مصر میں ایسا سوکھا پڑ گیا تھا کہ لوگ اپنے آپ کو بیچنے پر مجبور ہو گئے تھے، اور جب بادشاہ کے ہاں سے غلہ تقسیم ہو رہا تھا رعایا کو، یوسف علیہ السلام کے وہ 10 بھائی یعقوب علیہ السلام کے ساتھ جو زمانہ بیت گیا، ان کے ہاں بھی مفلسی ایسی آئی، غربت ایسی آئی، قحط، وہ بھی بادشاہ کے ہاں غلہ لینے کے لیے آ گئے۔ اب اس وقت یوسف علیہ السلام وزیر اعظم ہیں، بادشاہ کے ہاں وزیر اعظم ہیں۔ بھائی جب آ رہے تھے، اتفاق کی بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے غم میں جب یعقوب علیہ السلام بہت رونے لگے تو اللہ نے ان کو ایک اور بیٹا عطا کیا جن کا نام بنیامین تھا۔ بنیامین، آج یہ یہودی وہ نام رکھتے ہیں بنجامن، وہ بنیامین ہے یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اس بیٹے کو اب بہت زیادہ چاہتے تھے۔ یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم تھی کہ میرے بعد میرا چھوٹا بھائی پیدا ہوا، اس کو یعقوب علیہ السلام اب دور کرتے ہی نہیں تھے۔ اب یہ 10 بھائی آئے تھے جب بادشاہ کے یہاں پہنچے غلہ لینے کے لیے، حضرت یوسف علیہ السلام نے تو ان کو پہچان لیا لیکن وہ ان کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان کو تو یہ لگا کہ کب کے ہم نے کنویں میں ڈال دیا، ختم ہو گئی کہانی، لیکن یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کا غلہ روک دیا، کہا بانٹنے والے سے کہ ان کو پہلے طلب کرو۔ پوچھا کتنے لوگ ہیں تمہارے گھر میں؟ کہا ہم لوگ ہیں، ہمارے باپ ہیں، ہمارے ایک بھائی ہیں۔ کہا جاؤ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ میں لے آؤ، جب تک وہ نہیں آئے گا تمہیں غلہ نہیں دیا جائے گا۔ وہ 10 نے کہا ہمارے باپ ان کو نہیں بھیجتے۔ کہا کیوں نہیں بھیجتے؟ کہا ہمارے ایک بھائی کے ساتھ حادثہ ہوا تھا پہلے، اب ہمارے باپ اس چھوٹے بھائی کو نہیں بھیجتے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا جب تک تمہارا وہ چھوٹا بھائی آئے گا نہیں تمہیں غلہ دیا نہیں جائے گا۔ واپس چلے آئے۔ باپ یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے جو عزیز مصر کا وزیر اعظم ہے وہ بڑا سخت آدمی ہے، وہ بڑا سخت آدمی ہے، وہ غلہ نہیں دیتا، آپ ہمارے چھوٹے بھائی کو ساتھ بھیجیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب علیہ السلام کہنے لگے مجھے پھر خوف ہے کہ اس کے ساتھ بھی تم کچھ غلط نہ کر جاؤ۔ بہت روئے، 10 نے کہا ایک غلطی ہوئی، اب غلطی نہیں کریں گے، آپ بھیج دیں اللہ کے لیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیج دیا۔ بڑی منت سماجت کرنے کے بعد جب یہ آئے اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر کے، غلہ جب تقسیم ہو رہا تھا، یوسف علیہ السلام نے سب کو غلہ دیا اور چھوٹے بھائی کے تھیلے میں سونے کی کٹوری ڈال دی جس سے تقسیم ہوتا تھا غلہ، اور اس کے بعد وہ لوگ غلہ لے کر کے باہر نکلے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے اعلان کیا کہ شاہی خزانے کی سونے کی کٹوری چوری ہو گئی ہے، چیکنگ کرو کس کے پاس ہے۔ سارے لوگوں کے تھیلے چیک کیے گئے تو حضرت بنیامین کے پاس ملی جو یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا پکڑو ان کو، گرفتار کر کے لائے۔ اب وہ 10 رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، ہماری تو موت آ جائے گی، ہم اپنے باپ کے پاس جا نہ سکیں گے، چھوڑ دے، ہم 10 کو لے لیں، اس کو چھوڑ دیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، اسی کو ہم رکھیں گے، اسی کو ہم رکھیں گے، اور اس وقت تک ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے جب تک تم اپنے باپ کو لے کر نہیں آتے۔ اب وہ بھائی رونے لگے، کہا ہمارے باپ نہیں آ سکتے، ان کی آنکھیں نہیں ہیں، بڑھاپا ہے، بہت غم میں روتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کس غم میں روتے ہیں؟ کہا ان کا ایک عزیز بیٹا انتقال کر گیا۔ یوسف علیہ السلام کو رونا آ گیا، اپنے باپ کی محبت تھی کہ ابا جان اتنے سالوں سے میرے غم میں رو رہے ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا جبہ اتارا اور کہا ان بھائیوں کے ہاتھ میں دیا، کہا جانا اپنے باپ کے پاس اس جبے کو دے دینا، وہ آئیں گے، یہ جبہ لے کر کے ضرور آئیں گے، جاؤ۔ یہ 10 یوسف علیہ السلام کا جبہ لے کر چلنے لگے۔ اس وقت تک بھائیوں کو نہیں معلوم یہ یوسف ہے۔
جب وہ لے کر کے چلنے لگے، سنو قرآن کہتا ہے فلما ان جاء البشیر، نہیں بلکہ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون. گھر والے جو بیویاں تھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی، وہ اکیلے تھے، آنکھیں نہیں ہیں، ابھی یہ بھائی آئے نہیں، راستے میں ہیں. گھر میں حضرت یعقوب علیہ السلام زور زور سے ادھر ادھر سے چلتے اور کہتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. لوگوں نے کہا قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، لوگوں نے کہا اللہ کی قسم آپ پرانی محبت میں کھوئے ہوئے ہیں، کہاں یوسف ابھی اس زمانے میں. یعقوب علیہ السلام کہنے لگے نہیں، مجھے میرے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے. نبی ہے جو اپنے بیٹے کی خوشبو سونگھ سکتا ہے. اور جب وہ جبہ لے کر کے بھائی پہنچے تو قرآن میں القاہ علی وجہہ، بھائیوں نے وہ جبہ لا کر یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دیا. اللہ فرماتا ہے فرتد بصیرا، ان کی کھوئی ہوئی بینائی واپس آ گئی، آنکھیں واپس آ گئی، وہ دیکھنے لگ گئے. اللہ اکبر. قرآن کی آیتیں شاہد ہیں، ایک نبی کا جبہ دوسرے نبی کی آنکھیں لا رہا ہے، ایک نبی کا جبہ دوسرے نبی کو فائدہ دے رہا ہے، تو پھر نبی کا منہ مبارک امتی کو کیوں نہیں فائدہ دے سکتا؟ نبی کے قدم جہاں پر لگے وہ مٹی ہمارے لیے شفا کیوں نہیں ہو سکتی؟ یقیناً شفا ہے. یہ اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے اور اپنے اپنے محبت کی بات ہے. وہ قرآن تو پڑھتے ہیں، شاید یہ آیت کھا جاتے ہوں گے. پوچھو ان کو یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں واپس کیسے آئی تھی؟ وہ جبہ یوسف سے آئی تھی، جبہ یوسف سے آئی تھی. بہرحال یعقوب علیہ السلام چل کر کے آئے بھائیوں کے ساتھ. کتنے لوگ ہیں اب؟ 10 بیٹے یعقوب علیہ السلام کے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ایک بیٹے تو وہاں گرفتار ہیں، بنیامین. اب جب پہنچے مصر پہنچے تو یعقوب علیہ السلام کے استقبال کے لیے یوسف علیہ السلام بادشاہ کے ساتھ خود باہر آئے. جب یعقوب علیہ السلام آئے، یوسف علیہ السلام کو دیکھا، وہ جمال جہاں آ رہا، اپنے بیٹے کو کیسے نہ پہچانتے. آپ نے کہا کہ اللہ نے یوسف کو میرے زندہ رکھا، یہ یوسف ہے. تو 10 بھائی نہیں 11 بھائی پورے کے پورے سجدے میں گر گئے، اور یعقوب علیہ السلام بھی سجدے میں گئے، اور بادشاہ مصر بھی سجدے میں گرا. اور اس کے بعد یہ سجدہ تعظیم کا سجدہ تھا یوسف علیہ السلام کے لیے، وہ اللہ کے رسول ہیں. جب سجدے سے اٹھے تو یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا بچپن میں جو تو نے خواب دیکھا تھا اس خواب کی تعبیر یہی ہے. تو نے دیکھا تھا کہ 11 تارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، وہ 11 تارے یہ تیرے بھائی ہیں، انہیں آج تو معاف کر دے. اور جو چاند تو نے دیکھا تھا وہ عزیز مصر ہے، اور سورج جو تجھے سجدہ کر رہا تھا وہ اللہ کا نبی یعقوب ہے. یہ یوسف علیہ السلام کے بچپن کے خواب کی تعبیر یہاں مکمل ہوئی. پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہاری پکڑ نہیں ہوگی، اللہ تمہیں معاف کرے گا. حکیم الامت احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ نبی کو تکلیف دیے تھے، اور نبی کو تکلیف دینے والا معاف نہیں ہوتا. نبی کے ساتھ دھوکہ کیا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، تو اکثر یہ دیکھا ہے کہ نبیوں کو ایذا دینے والے معاف نہیں ہوتے، لیکن یہ ایک ہی تاریخ کا حصہ ہے، نبی کو کنویں میں ڈالے لیکن پھر بھی معاف ہوئے، پھر بھی معاف ہوئے. کتنا بہترین نقطہ بیان کیا حکیم الامت نے. وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جو کیا تھا، یوسف علیہ السلام کو جو گرایا تھا، ایک نبی کو تو گرایا لیکن دوسرے نبی سے قریب ہونے کے لیے کیا تھا. اور 7 سال گزر گئے یوسف علیہ السلام کے، 14 سال جیل کے، 14 سال قید کے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جو مصر کا بادشاہ تھا اسی نے خواب دیکھا، اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا، وہ پریشان تھا. دوسرے دن صبح اٹھا، سارے نجومیوں کو جمع کیا اور سب کو جمع کر کے کہنے لگا وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات. کہتا ہے کہ کل میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، 7 بھینسیں موٹی تازی اچھی خاصی 7 بھینسیں دیکھا، اور پھر 7 گھاس کے جو اوٹ ہوتے ہیں، 7 ہری ہری گھاسوں کے اوٹ تھے، اور پھر 7 سوکھی گھاسوں کے اوٹ.
اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں، بادشاہ کے دربار میں چاپلوس بہت سارے ہوتے ہیں، اٹکل پچھو مارتے رہتے ہیں، ادھر کا ہو سکتا ہے ادھر کا ہو سکتا ہے، لیکن بادشاہ کو کوئی بات جمی نہیں، یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا، یہ بھی نہیں سمجھ میں۔ اس دربار میں وہ جیل سے چھوٹا ہوا آدمی موجود تھا، اس کو یاد آ گیا کہ جیل میں ایک شخص ہے جو خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے۔ بادشاہ سے کہا جیل میں یوسف نام کا ایک جوان ہے جو پچھلے 14 سال سے قید میں ہے، اور اس نے مجھے پیغام بھی بھیجا تھا آپ کے نام، میں بھول گیا، اور وہ خوابوں کی صحیح تعبیر بتاتا ہے، پچھلے کسی عزیز مصر نے اسے قید کر دیا تھا۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو آزاد کیا جائے اور انہیں لایا جائے۔ یوسف علیہ السلام کو آزاد کیا گیا اور دربار شاہی میں لایا گیا۔ تو آپ کا جو عزیز مصر تھا اس نے اپنا خواب بیان کیا، تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی سچی تعبیر یوں بتائی، کہا کہ اے بادشاہ، اے عزیز مصر، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اگلے آنے والے 7 سال تمہارے خوشحالی کے ہوں گے، بہت خوشحالی ہوگی، اور ہر جگہ ہریالی سبزے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے جس میں قحط پڑ جائے گا، کوئی زمین میں سبزہ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ لوگ بھوکے پیاسے مرنے لگ جائیں گے۔ لہٰذا تیرے لیے یہ حکم ہے کہ یہ اگلے جو 7 سال آئیں گے اس میں سارا غلہ جمع کر لے اور سارا اپنے لیے محفوظ ٹھکانہ بنا لے، تاکہ جب قحط کے سال آئیں تو یہ جمع شدہ غلہ اپنی رعایا میں تقسیم کیا جا سکے۔ یہ خواب کی تعبیر۔ بادشاہ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں بالکل یہ تعبیر درست ہو سکتی ہے۔ اس نے پھر محسوس کیا کہ 1 سال کے بعد ہی مصر میں ہریالی، سبزے کی فراوانی، اناج، غلہ، کثرت سے برکت۔ تو بادشاہ کو سمجھ میں آ گیا کہ میری خواب کی تعبیر صحیح ہے۔ پھر 7 سال اس نے یوسف علیہ السلام کے کہنے کے مطابق غلہ جمع کرنا شروع کیا، خوب جمع کیا، وافر مقدار میں ساری چیزیں جمع ہوئی۔ 7 سال گزرنے کے بعد پھر قحط سالی کا دور شروع ہوا، سوکھا پڑ گیا، زمینیں کچھ نہیں اگاتی تھی، بارشیں رک گئی۔ پھر جب لوگ قحط سالی میں پریشان ہو کر بھوکے گھومنے لگے، یہاں تک کہ لوگوں کے پاس جو تھا سب بیچ دیا، لوگوں نے گھر بیچ دیے، جائیدادیں بیچ دی، زمینیں بیچ دی، حتیٰ کہ اپنے آپ کو بھی بیچ دیا لوگوں نے۔ بادشاہ اس وقت جو جمع کیا ہوا تھا وہ اب تقسیم کرنا شروع کرتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر من و عن جب صحیح ثابت ہوئی تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر اعظم بنا دیا، اپنے دربار کا خاص وزیر بنایا۔ اور قرآن میں مولا فرماتا ہے کہ ہم نے یوسف کو کہاں سے کہاں پہنچایا۔ یہ سفر یوسف ہے، دیکھنا ہے میرے عزیز۔ ابھی اور میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہاں سے یوسف علیہ السلام چلے۔ زندگی میں کیا آتا ہے اور کیا جاتا ہے تم کبھی فیصلہ نہیں کر سکو گے۔ یوسف علیہ السلام وزیر اعظم کے منصب پر قائم ہوئے، اور پھر جب قحط سالی کا دور شروع ہوا تو وہ وقت بھی آیا کہ جب لوگ بھوکے پیاسے بادشاہ کی طرف آتے، بادشاہ غلہ اور اناج تقسیم کرتا۔ ادھر یعقوب علیہ السلام کے جو 10 بیٹے تھے وہ اپنے گاؤں میں بھی قحط سالی کے شکار ہو چکے تھے، اور جب انہیں خبر پہنچی کہ مصر کے بادشاہ سے غلہ اور اناج تقسیم ہو رہا ہے تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، اچھا وہاں پر ایک مسئلہ یہ ہو گیا تھا، یوسف علیہ السلام کے جانے کے کچھ سالوں بعد یعقوب علیہ السلام کے گھر ایک اور بیٹے کی ولادت ہوئی جن کا نام بنیامین تھا۔ بنیامین، اب یعقوب علیہ السلام ان کو اپنے قریب رکھنے لگے، وہ سب سے چھوٹے تھے، یوسف علیہ السلام کے بدل ان سے محبت کرتے تھے، لیکن 10 بھائیوں نے اب حسد نہیں کیا، کہا چھوڑو جانے دو، اب دوسری بار کریں گے تو کچھ اور پلٹ نہ جائے۔ پہلی مرتبہ کیا تھا، پلٹ گئے، باپ سے دور ہو گئے تھے۔ لیکن 10 لوگ یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب کیا کریں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا جاؤ عزیز مصر سے ہمارے حصے کا بھی غلہ لے آؤ۔ جب وہ پہنچے تو یہاں پر بادشاہ کے دربار میں آئے، میرے عزیزوں کافی سال کا عرصہ گزر چکا ہے،
کئی سال گزر گئے، تقریباً 25 سے 30 سال کا عرصہ گزر گیا ہوگا، اور اس وقت وہ آئے، یوسف علیہ السلام کو انہوں نے نہیں پہچانا۔ یوسف علیہ السلام ہر ایک کے چہرے کو غور سے پہچانتے تھے، اچھے سے جانتے تھے، یہ میرے بھائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں غلہ دے دیا جائے ہمارے حصے کا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کتنے لوگ ہیں تمہارے گھر میں؟ کہا ہم 10 ہیں، ہمارے باپ ہیں۔ کہا اور بھی ہے؟ کہا ہاں ایک چھوٹا بھائی ہے ہمارا۔ یوسف علیہ السلام کو اس بات کی خبر تھی کہ ان کے ایک چھوٹے بھائی کی ولادت ہوئی ہے اور باپ انہیں زیادہ چاہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تمہیں غلہ اور اناج اس وقت تک نہیں دیا جائے گا جب تک وہ چھوٹا بھائی بھی نہیں آئے گا، جاؤ اس کو ساتھ لے آؤ۔ وہ سب کھڑے رہے اور کہا کہ یہ تو نہیں ہوگا، ہمارے باپ بھیجیں گے نہیں۔ کہا کیوں نہیں بھیجیں گے؟ کہا اس سے پہلے ہمارے ایک بھائی کے ساتھ حادثہ ہوا ہے۔ وہ بتا رہے یوسف علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام سے وہ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے ہمارے بھائی کے ساتھ ایسا حادثہ ہوا ہے، اب ہمارے باپ نہیں بھیجیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں بھیجیں گے تو غلہ نہیں دیں گے ہم، جب تک وہ نہیں آئے گا نہیں دیں گے، واپس جاؤ۔ واپس بھیج دیا۔ روتے ہوئے آئے، اپنے باپ سے کہا، یوسف علیہ السلام یہ یعقوب علیہ السلام سے کہا بادشاہ کا وزیر اعظم بڑا سخت ہے، وہ کہتا ہے کہ جب تک آپ اپنے اس چھوٹے شہزادے کو نہیں بھیجیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پھر رونے لگے کہ تم پہلے کی طرح ویسی کرو۔ سب قدموں میں گر پڑے، کہا اب ہمارا یقین کرے، ہم اس بار ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بیٹے کو بھیج دیا ان کی باتوں پر۔ بنیامین کو لے کر کے آ گئے، یہ 10 بھائی لے کر کے آئے۔ جب پہنچے یوسف علیہ السلام کے پاس، کہا دیکھو یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے، آپ کے حکم پر ہم اسے لے آئے۔ کہا ٹھیک ہے، سب کا حصہ دے دیا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام خود ہی اناج تقسیم کر رہے تھے، غلہ تقسیم کر رہے تھے، تو غلہ تقسیم کرتے کرتے آپ نے سونے کی کھٹوری تھی وہ بنیامین کے تھیلے میں ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام نے خود ہی ڈال دیا۔ سب کو جو جو غلہ تقسیم ہو رہا تھا سبوں نے لے لیا۔ اب وہ سونے کی کھٹوری چھوٹے بھائی کے غلے میں چلی گئی۔ ابھی یہ بھائی باہر نکلے تھے، وزیر اعظم یوسف علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ بادشاہ کے شاہی خزانے کی کھٹوری چوری ہو گئی ہے، سب کی تلاشی لی جائے۔ سب کو روک دیا گیا، ناکہ بندی ہو گئی۔ اب تلاشی لینے لگے سپاہی، تو یہ 10 اور 11 بنیامین، ان کی تھیلی میں وہ کھٹوری مل گئی۔ سپاہی پکڑ کر کے لائے، یوسف علیہ السلام کے پاس پیش کیا کہ ان کی تھیلی میں یہ کھٹوری تھی۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو پکڑ لیا اور کہا تم جا سکتے ہو، یہ نہیں جا سکتا۔ وہ رونے لگ گئے، کہا اس سے پہلے ہمارے بھائی کے ساتھ حادثہ ہوا تھا اور اس کی جدائی کے غم میں ہمارے باپ روتے روتے آنکھیں گنوا چکے ہیں۔ اب یہ دوسرا، ابھی ہم بڑی منت سماجت کے بعد اپنے باپ سے بول کر لائے تھے، اگر آپ ان کو نہ بھیجیں گے تو ہمارے باپ کا انتقال ہو جائے گا، ہمارے باپ پر آپ رحم فرمائیں، ہمیں بھیج دیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں بھیجا جائے گا، نہیں بھیجا جائے گا، کھٹوری ان کی تھیلی میں ملی ہے۔ تو وہ سب کے سب وہیں جمے کھڑے رہ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایک صورت ہے کہ جاؤ اپنے باپ کو بھی ساتھ میں لے آ جاؤ، اپنے باپ کو ساتھ میں لے آؤ، اس کے بعد تمہارا یہ بھائی بھی آزاد ہو جائے گا۔ لیکن جانے سے پہلے یہ 10 ابھی بھی پہچان نہیں رہے، اتنا معاملہ ہو گیا، پہچان نہیں رہے اپنے بھائی کو۔ یوسف علیہ السلام اپنے باپ کی بارے میں ان بھائیوں سے سنتے رہے تو دل میں درد بھی ہوتا ہے، اتنے سالوں سے اپنے باپ سے دور ہیں۔ جب وہ جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے اپنا جبہ اتار کر کے دیا، کہا کہ یہ لے جانا اپنے باپ کے چہرے پر ڈال دینا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ یہ لے جاؤ اپنے باپ کے چہرے پر ڈال دینا۔ اس قرآن میں ہے یہ آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَمَّا جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا۔ یہ 13ویں پارے میں کل ہم یہ تلاوت کریں گے، سورہ یوسف کا جو بقیہ حصہ ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ جبہ دیا اور کہا کہ لے جاؤ۔ اب یہ بھائی لے کر کے چل پڑے۔ جب وہ بیچ راستے میں پہنچے تھے
याकूब अलैहिस्सलाम अपने घर में अपनी बीवी वगैरह को बुलाकर कहते हैं बेकरारी हो रही है, मुझे बेचैनी हो रही है। कहा किस चीज की? कहा मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। इन्नी लअजिदु रीह यूसुफ, मैं यूसुफ की खुशबू सूंघ रहा हूं। तो लोगों ने कहा आप पुराने ख्यालात में हैं, हमेशा यूसुफ यूसुफ करते रहते हैं, कहां इतने सालों के बाद यूसुफ की खुशबू आ रही है आपको? मेरे अजीजों, एक नबी दूसरे नबी की खुशबू महसूस कर रहे हैं। भाई जब करीब आए तो अब कुरान में है कि ये 10 भाइयों ने वो जुब्बा लाकर याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाल दिया। फरतद्द बसीरा, कुरान कहता है याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें रोशन हो गई, बीनाई लौट आई। फिर भाइयों ने कहा कि हमारे साथ ऐसा ऐसा मामला हुआ है। तब फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि अरे तुम सब लोग इस कदर गलती कर चुके हो, खता कर चुके हो, तुम्हें पता नहीं जो वजीर आजम है वो मेरा बेटा यूसुफ है, यूसुफ है। सबके सब बाप के कदमों में झुक गए और माफी तलाफी की। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा ऐसे नहीं, चलो यूसुफ के पास चलते हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इन 10 बेटों को लेकर के आए। जब यहाँ पहुंचे तो वो बादशाह वक्त अजीज मिस्र को यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना पूरा वाकया सुना दिया कि मेरे साथ बचपन के साथ क्या हुआ था, और ये वो 10 लोग हैं जिन्होंने मुझे कुएं में डाला था। अब वो आ रहे हैं, अल्लाह ने मुझे नबूवत अता फरमाई है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अजीज मिस्र को बताया। जैसे ही याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र की सरजमीन पर पहुंचे 10 बेटों को लेकर, एक बेटे बिन्यामीन वहीं थे और एक अजीज मिस्र भी वहां पर था। तो सब के सब जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए तो देखते ही याकूब अलैहिस्सलाम और उनके 11 बेटे और अजीज मिस्र सब के सब यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए सजदे में गिर गए। यह ताजीम का सजदा था, इबादत का सजदा नहीं, ताजीम के लिए सजदे में गिर गए। और उसके बाद सबों ने सर उठाया तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा बचपन में जो तूने ख्वाब देखा था उसकी ये ताबीर है। तूने देखा था ना कि 10 सितारे, एक चांद और एक सूरज तुझे सजदा कर रहे हैं। ये 10 तारे तेरे भाई हैं और एक सूरज मैं हूं और एक चांद ये अजीज मिस्र है। इन्नी राइतु अहद अशर कौकबा, 11 सितारे जो तुझे सजदा कर रहे हैं वो तेरे 11 भाई हैं। एक सूरज ये याकूब अलैहिस्सलाम, एक चांद ये अजीज मिस्र। अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे ख्वाब की ताबीर पूरी फरमाई। अब उसके बाद अजीज मिस्र उस पद से, उस मनसब से भी हट गया। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की बादशाहत अता फरमाई। कहां से निकले थे? सफर यूसुफ को याद करो। ये रब तबारक व तआला की हिकमत के फैसले हैं। कुरान में मौला फरमाता है वकज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ फिल अर्द, इस तरह हमने यूसुफ को जमीन में करार दिया और हम जिसे जहां चाहते हैं वहां बिठाते हैं। तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, वो मौला जिसे चाहे इज्जत अता करे, तू जिसे चाहे जिल्लत अता करे। रब तबारक व तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इन तमाम मकामात से गुजारा। इसमें हमारे लिए कई इबरत की चीजें हैं, कई हिकमत की चीजें हैं। जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी मशक्कत की आती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा रह जाए। कभी यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में हमेशा नहीं रहे, कभी यूसुफ अलैहिस्सलाम जुलेखा के घर में हमेशा नहीं रहे, कभी यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में भी हमेशा नहीं रहे। हर जगह एक नई सुबह आनी है, एक नई सुबह आनी है। आज अगर चांद को गहन लगा है तो कल छटना भी है। आज अगर मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं, कल इंशाअल्लाह सुबह तुलू होगी, कल सुबह तुलू होगी। वो रोशनी परचम इस्लाम की लहराएगी जरूर। सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। मेरे अजीजों, हमारे बुजुर्ग फरमाया करते, खासतौर पर मुझे नसीहत के तौर पर हमारे बुजुर्ग आलिम दीन थे, उन्होंने कहा था, औरतें बहुत सारी शिकायत लेकर उनके पास रोती हुई आई थी, तो उन्होंने कहा था कि तुम्हें पता है ट्रेन में बैठते हो, सफर करते हो, ट्रेन में सफर करते हो, तो ट्रेन कभी कभार टनल में जाती है। मुंबई जाने वालों को पता होगा, अक्सर
کہ وہ ٹنل کے اندر سے ہو کے جاتی ہے، گوفا جو ہوتا ہے پہاڑ کے بیچ میں سے اندر گھس جاتی ہے اور پھر باہر نکلتی ہے۔ تو جیسی ٹرین ٹنل میں جاتی ہے، اندھیرا، کچھ نظر نہیں آتا، کچھ نظر نہیں آتا۔ جاتی ہے نا ٹرین پہاڑ کے اندر سے ہو کے، گوفے کے اندر سے، غار میں سے ہو کے جاتی ہے، جو کھود کے بنایا گیا سرنگ ہے۔ تو اس سرنگ میں جیسی ٹرین جاتی ہے اندھیرا ہو جاتا ہے، لیکن تم سب کے سب بیٹھے کیوں رہتے ہو ٹرین میں؟ جب اندھیرا ہو جائے تو گھبرا کر کے اتر کیوں نہیں جاتے؟ بھاگتے کیوں نہیں ادھر سے ادھر؟ ہر پیسنجر کو یہ معلوم ہے ڈرائیور چلا رہا ہے، نکالے گا باہر۔ ڈرائیور ٹرین چلا رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد یہ اندھیرے سے باہر نکالے گا۔ تو فرماتے ہیں ہمارے بزرگ کہ اے نادان، ٹرین کے ڈرائیور پر جب تجھے اتنا بھروسہ ہے کہ وہ ٹنل کی اندھیریوں سے نکال سکتا ہے، تو اس رب الارباب پر کیوں نہیں یقین ہے جو زندگی کی اندھیریوں سے نکال کر تجھے اجالے میں ضرور لائے؟